خون. لیکن وہ وقت بھی یاد کریں جب صحابہ کو حضور نے آواز دی کہ میرے صحابہ چلیں، تو قرآن کہتا ہے ٹوٹی ہوئی پنڈلیوں کے ساتھ انہوں نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ. زخموں پر جناب کوئی مرہم بھی نہیں لگائی، پٹیاں بھی نہیں کی، پنڈلیاں بھی ٹوٹ گئیں احد والے دن. اور جناب حضرت طلحہ کو 70 زخم لگ گئے. حضرت ابو دجانہ کا جسم تیروں سے جناب چھلنی ہو گیا، اور جناب حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبا دیا گیا. لیکن پھر انہوں نے پھر بھی نہیں کہا یا رسول اللہ ابھی آئے ہیں میدان سے، ابھی کیا بنے گا. حضرت طلحہ کو جناب طلحہ کو 70 زخم آئے احد والے دن، اور صحابہ کہتے ہیں غش کھا کے گر پڑے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے پانی ڈالا، منہ پر پانی ڈالا، جب ہوش آئی تو کہا ما فعل رسول اللہ، چھوڑو اس زخموں کو، ان پر مرہم پٹی کو چھوڑو، پانی کو چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ کہ حضور کا کیا حال ہے. اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. آج امت مسلمہ کے لیے پھر بڑا امتحان ہے، اور آج ہم سمیت سارے قربانیوں میں مصروف ہیں، لیکن آج قرآن کی عزت کی باری ہے. آج قرآن کی عزت کی باری ہے. آج وہ جو خنجر جناب، وہ چھریاں جو جانوروں کے گلے پہ چل رہی ہیں، یہ کفر کے گلے پہ چلنی چاہیے، اس کو کافر کے گلے پر جس کے قرآن کے بارے میں نیت خراب ہے. لیکن وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر. تارے کے قرآن ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ قرآن چھوڑ دیا، قرآن تو ہم نے چھوڑ ہی دیا، اس کے تو احکامات چھوڑ ہی دیے، اب تو اس کی عزت کی باری آئی ہے تو بولنے کے لیے تیار نہیں. میں نے تو اس وقت بھی کہا تھا، لوگ کہتے تھے مبارکبادیں دو، میں نے کہا ہماری مبارکباد ادھار ہے، اب ادھار دو ہو گئے ہیں. آؤ قرآن کی عزت کے لیے. ایسے نہیں بنے گی بات، یہ تو آئے روز کفر اٹھ کے کبھی میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کبھی قرآن کے بارے میں، کبھی مقدسات اسلام کے بارے میں یہ بات کرتا رہے گا. اس کا ناطقہ، اس کا کفر کا ناطقہ، اور ان سب کو یہ بتانا پڑے گا کہ یہ امت مسلمہ لاوارث نہیں ہے، اور یہ قرآن جس کو اللہ تعالیٰ نے لا ریب بھیجا ہے دنیا میں، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کا معنی یہ بھی ہے کہ میرے بندے، قرآن نے بار بار کہا ہے کیا ہے میرے بندوں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب اللہ حفاظت کرائے گا تو وہ اپنے بندوں سے ہی کرائے گا نا. لیکن پختہ افکار ڈھونڈنے کوئی جائے کہاں، اس زمانے کی ہوا ہر شے کو رکھتی ہے خام، اور بدل کے رکھ دیا ہے ساری باتیں. لیکن انشاءاللہ قرآن کی حفاظت کے لیے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے انشاءاللہ یہ دن گزرتے ہیں، پھر ان کو بتائیں گے کہ کیسے قرآن کی حفاظت کرتے ہیں. اور اس لیے کہ تم ڈالر مانگنے جاتے ہو، تم نے کبھی قرآن کی عزت کی بات ہی نہیں کی، تمہیں اپنی عزتیں پیاری ہیں. آؤ آج بھی کھڑے ہو کر ان لعنتیوں کو، مردودوں کو بتاؤ، ان جن شیطانوں کے اندر یہ خباثت اور کمینگی بھری ہوئی ہے قرآن کے بارے میں، وہ ان کو ڈر کیا ہے قرآن سے. الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر. انہیں پتا ہے کہ اگر قرآن کے اوپر مسلمان چل پڑے تو پھر دنیا میں کسی قوم کی اور جگہ نہیں ہے. وہ قرآن کے اس لیے خلاف ہیں. یہ تو خام خیالی بھی چھوٹا لفظ ہے، وہ الٹے بھی ہو جائیں، قرآن تو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں بھی بستا ہے. اے تبیر انتر نہ مکڑے قرآن جلان نال، انت نہیں مکڑے، اور اس طرح تو بیر نہیں ختم ہونے. انشاءاللہ قرآن کی حفاظت کے لیے اب صلاح الدین ایوبی کی کوئی غلام کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو کوئی صلاح الدین ایوبی کا غلام عطا فرمائے، اور اس طرح کا غلام عطا فرمائے. برنس صلاح الدین ایوبی جب فتح بیت المقدس کے لیے ساری فوجیں لے کر گیا، اور ساری جناب لشکر آئے ادھر سے، پوری کروسیڈ کی فوجیں، سارا یورپ اور سارا انگلستان اور سارے کٹھے ہو کر آئے ایک کے خلاف. علامہ اقبال کہتا ہے ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ مرد درویش جس کو حق نے دیے ہیں انداز خسروانہ. یاد رکھنا جب حق پر چلتے ہیں تو صلاح الدین ایوبی کے مخالف سب سے پہلے اس کا ماموں زاد آیا، پھر عز الدین آیا، پھر سیف الدین آیا، سارے اپنے رشتہ دار آئے، حتیٰ کہ انہوں نے اتنی سازشیں کی کہ نور الدین زنگی کے خاندان کو بھی صلاح الدین ایوبی کو جناب سامنے کھڑا کر دیا کہ نہیں صلاح الدین غلط ہے. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے صلاح الدین کی مدد اس طرح کی جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا.
صلاح الدین ایوبی جب ساری فوجیں لے کر آیا نا ان کے مقابلے میں تو سارا کفر اکٹھا ہو گیا اور وہ جناب بڑے بڑے لوگ آ گئے اور جناب ان کے بڑے بڑے جنگجو آ گئے اور فلپ آگسٹس جیسے بڑے بڑے ان کے جرنیل رچرڈ جیسے آ گئے اور انہوں نے مسلمانوں کی جب لشکریں دیکھی تو مسلمانوں کی تعداد مسلمان کبھی تعداد سے تو لڑتا نہیں. آج کہتے ہیں جی ہم تو جناب اتنے سے ہیں وہ اتنے ہیں. میں نے کہا ہے سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے. زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں اور تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر کہ جہان میں نانے شعیر پہ ہے مدار قوت حیدری. علامہ اقبال کہتا ہے تیرے اندر کوئی بات ہے نا تو باہر کھڑا ہو. اب مولا کائنات خوش ٹکڑے کھا کر خیبر کا دروازہ اٹھایا نا علی نے اور الٹے ہاتھ پر اٹھایا ہے جی. صلاح الدین ایوبی جب فوجوں کے سامنے آیا تو اس وقت کا رچرڈ وہ سامنے آ گیا مسلمانوں پہ روب بٹھانے کے لیے. آپ کو پتا ہے جنگ میں ریشم پہننا یہ حلال ہے. مرد بھی جناب جنگجو جو ہے مجاہد وہ اپنے جسم پر ریشم پہن سکتا ہے. ریشم کے اوپر تلوار نہیں لگتی, چھری خنجر چاقو تیر جناب نہیں لگتا, یہ پھسل جاتا ہے. مسلمان مجاہد کے لیے جنگ میں ریشم پہننا یہ جائز ہے, ورنہ تو مرد کے لیے ریشم حرام ہے, لیکن جنگ میں حلال ہے. تو وہ ریشم آپ کو پتہ ہے کٹتا نہیں. اس نے ریشم کی ایسے گدیاں بنائی ہوئی تھی, سرانے بنائے ہوئے تھے اور وہ جناب نکلا باہر. اس نے اپنی بڑے شان و شوکت سے رچرڈ باہر نکلا اور اس نے مسلمانوں کے اوپر روب ڈالنے کے لیے ایک کرتب کیا کہ مسلمانوں دیکھ لو آج ہم ایسی تلواریں لے کر آئے ہیں جو ریشم بھی کاٹ رہی ہیں. تو اس نے ریشم کی گدیاں جو ہے نا گدیاں وہ ایسے گاڈے بنی ہوئی اور جناب گدے اور اس کے سرانے بنے ہوئے وہ ہوا میں اچھالے اور تلوار سے کاٹ دیے. تو ایک وقت کے لیے تو سناٹا چھا گیا کہ ہر طرف کے ریشم کاٹ دیا تلوار نے. یہ کون سی تلواریں لے آئے ہیں جو ریشم کاٹ رہی ہیں. تو صلاح الدین ایوبی نے جب دیکھا نا یہ منظر تو فقر کی سان پہ چڑھتی ہے جب تیغ خودی, ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کارے سپاہ. اور یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو ہے یہ ہے دو عالم سے بیگانہ. انہوں نے کہا تو حضور دے غلامہ دے سامنے ریشم دیا گدیاں کٹتا ایک کوئی کام نہیں. حضرت صلاح الدین ایوبی نے سپیشل تلوار بھی نہیں منگائی. ایک مجاہد دے کوڑو پہلی صافی تلوار پکڑی اور محدثین اور جناب قراء اور جناب بڑے بڑے مفتیان کرام پہلی صافے کھڑے. انہوں نے کہا سناؤ آج یا ایھا الذین آمنوا جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس. آج جہاد دی آیتاں پڑھو انہاں دے سامنے تاکہ ابھرن. حضور دی تلوار ہوتے لکھیا سی نا کہ اگے بڑھنا عزت ہے, پیچھے ہٹنا بزدلی ہے, اور کوئی بھی بندہ اپنی بزدلی دی وجہ تو موت تو بچ نہیں سکتا. وفی الاقبال مکرمۃ. تے جناب حضرت صلاح الدین ایوبی نے این تلوار پکڑی تے پیچھے نہیں ہٹے کہ اوے اتنے اسلحے لے آئے این پکڑے تے خالی ایک گدیاں گٹھیاں ہوئیاں خالی ریشم لہرایا ہوا وچ, خالی ریشم کپڑے دی صورت وچ, کپڑے دی صورت وچ لہرا کے جدو جناب نعرہ حیدری لاندے آیا انہوں کٹیا نا دو ٹوٹے ہو گیا تے انہیں پورے کفر دے ہوتے لردہ تاری ہو گیا. انہوں نے کہا یار گدی تا کٹی جا سکتی ہے, خالی ریشم دا ٹکڑا تا نہیں کٹیا جا سکتا نا, اور ریشم دا ٹکڑا کوئی کپڑا بھی نہیں کٹیا جا سکتا. خالی کپڑا ان لہراؤ نا تو جیڑی بھی جتنی بھی تیز چیز آوے تے کپڑا انہیں نال چلا جاندا. لیکن صلاح الدین ایوبی نے کپڑے دے دو ٹوٹے کر کے رکھ دیتے تے رچرڈ نے سر جھکایا اور تلوار میان چھپائی اور واپس چلا گیا. پھر صلاح الدین ایوبی جدو لڑنا شروع ہوا ہتین دے مقام تے انہاں دے نال تے صلاح الدین ایوبی دے مسلمان ہمیشہ جن کے ہاتھوں میں حق کے علم ہوتے ہیں تعداد میں ہمیشہ وہ کم ہوتے ہیں. ہاں حق دے نال تھوڑے ہی بندے کھلوندے ہیں لیکن جتنے کھلوندے ہیں پھر حسین دے وارث ہوندے. اے کہندے سن نا کہندے جی او بندہ 2000 ہے. میں کہا تسی کربلا ہوندے نا تے تسی یہی کہنا سی بندہ 72 ہے. اینجی رپورٹر دیتیاں سن نا یزید نو اینجی رپورٹر دیتیاں سن ہوندے جناب مردودہ نے جڑے ہوندے نال سن جناب اس دے مشیرہ نے کہ بندے 72 ہیں, لیکن 72 نے اسلام دے سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین شاست حسین. جتیا کون ہے پھر حسین جتیا کہ نہیں؟ ہزاروں دا لشکر ہار گیا, حسین قیامت تک بلکہ ابد الاباد تک ہاں جی حسین جت گیا. اے مانا نہیں رکھتا کہ گنتیاں تسی یزید نال ہوندے اس دور سے تسی کہنا سی بندے 72 ہیں, ہن بھی کہندے بندہ 2000 ہے. میں کہ جتنے بھی ہو یہ حق نال
جدو رچرڈ نے سر جھکایا اور انہوں دا جرنیل سی انہیں سر جھکایا اور تلوار میان چھپائی تے واپس چلا گیا، صلاح الدین ایوبی نے پھر نعرہ تکبیر بلند کیتا، جنگ شروع ہو گئی اور پھر قربان جاواں احمد نہیں سی کیا نور الدین زنگی نے کہ اسلام کو ہر دور میں ایک صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہوگی۔ آج اسلام کو پھر صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے، بس یہ بات ہے کہ اسلام کو پھر آج ایک صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے۔ برنس جدو آیا وہ بڑے جنگی جناب لباس چائے سن نا، بڑے لوہے دی زرہ پہن کر انہوں نے زنجیراں بنی ہوئی سن، اپنے نال لینا دیاں لینا، اور سارے آئے سن جناب صفہ دیاں صفہ بنا کے، تے صلاح الدین ایوبی نے جنگ نو ترتیب اس طرح دیتی کہ پہلے کھڑا رہا مشرق دی جانب منہ کر کے، مشرق دی جانب اپنی کنڈ کر کے کھڑا رہا اور اس طرح لشکر نو گھمادا رہا، جدو این دن 11 بجے نا تے سورج دا منہ انہاں دے لشکر وال جدو آیا نا، صلاح الدین ایوبی نے کنڈ کر لئی تے انہاں دا منہ لشکر وال آیا تے جڑے لباس پا کے آئے سن نا وہی انہاں واسطے ذلت بن گئے، او لباس ہو گیا گرم، اور جدو لباس گرم ہوئے تو ہن نہ انہاں کو تلوار چلے، نہ انہاں کو تیر چلے، نہ نیزہ چلے، اور لباس انہاں